بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم. دنیا کی پہلی خاتون اور نسل انسانی کی والدہ حضرت حوا علیہم السلام کے نام پہ آپ سے منسوب یہ تعلیمی ادارہ حوا اکیڈمی جو نوخیز انسانی نسلوں کی تعمیر و تربیت کر رہا ہے. تمام تعلیمی ادارے ہمارے لیے صرف قیمتی ہی نہیں بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے کہ جہاں ہم اپنے ان نسلوں کی بھی حفاظت کر پاتے ہیں جو شاید ماں کی گود بھی ان کے لیے زیادہ محفوظ نہیں ہو پاتی. ملک میں ایجوکیشنل سینٹرز اکیڈمیز بہت چل رہی ہیں، لیکن ہم ایسے اداروں کے بڑے متلاشی اور طلبگار رہا کرتے ہیں، اور اگر وہ ادارے نظر آ جائیں تو تسلی ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ قلب کو راحت اور آسودگی ملتی ہے. میری مراد یہ ہے کہ وہ ادارے جہاں سے ہماری بیٹیوں کو بھی عظیم بنایا جائے اور بیٹوں کو بھی عظیم بنایا جائے. ڈگریاں مقصود نہیں ہے، مقصود اپنے مالک کو پہچاننا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو علم انسانوں کو سکھائے ہیں اس کی رواج مختلف رہی ہے مختلف زمانوں میں، اور علامہ بالقلم کا ایک عظیم نقطہ جو قیامت تک واضح رہے گا کہ اللہ نے قلم کے ذریعے انسانوں کو علوم سکھائے ہیں. آف ٹرانسفر جو ایجوکیشن کا رہا اور علم کو منتقل کرنے کا جو واسطہ رہا، اس واسطے کو قرآن نے قلم کہا ہے، پین. لیکن قلم کسے کہتے ہیں؟ قلم صرف اسے نہیں کہتے جس کا تصور ہمارے ذہنوں میں اس وقت آ گیا. ہم قلم اسے سمجھتے ہیں جسے قلم ہمیں بتایا گیا ہے. ہر زمانے کے قلم الگ الگ رہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس زمانے میں وہ قلم نہیں تھے جو آج ہماری جیبوں میں ہیں. لکڑیوں سے، کوئلے کے ٹکڑوں سے، ہڈیوں پر باتیں لکھی جاتی تھی. اس کے بعد چوک پینسل کا زمانہ آیا کہ جب ایک سفید چونے کی طرح ڈھیلے سے ہم نے لکھنا شروع کیا تو گویا کہ کوئلے کے ٹکڑے کو بھی قلم اور چوک پینسل کو بھی قلم کا مقام حاصل رہا. پھر ایک زمانہ آتا ہے جب ہم فاؤنٹین پین ہمارے سامنے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ڈاٹ پین یوز کیے جاتے ہیں. آج تو بڑی مہنگی مہنگی قلمیں آنے لگی ہیں، لیکن قلم کیا ہے؟ اب آہستہ آہستہ لکھنے والی جو چیزیں ہیں، رائٹنگ، فاؤنٹ پین، اب وہ بھی آگے بڑھ رہا ہے اور ہم کافی اپ گریڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر مجھے کہہ لیجئے کہ یہ ڈیجیٹائزیشن زمانے میں اب قلم کی جگہ دوبارہ ہماری انگلیوں نے مقام حاصل کر لیا ہے، اور اب ہم لیپ ٹاپ پہ آگے، ٹچ اسکرین پہ آگے، کمپیوٹر پہ آگے. اس دور کا جو قلم ہے وہ ہماری انگلیاں ہیں. اب انگلیوں سے سوئچ اور بٹن کو دبا کر ہم علم کے پردے کھولتے ہیں اور علم کے سمندروں کو موج میں لے آتے ہیں. ہر زمانے میں قلم کی تشریح الگ الگ رہی ہے، لہذا حصول علم یعنی علم کو حاصل کرنے کے جو پاکیزہ انقلاب آئے تو اس انقلاب کے اجالے سے ہماری قوم کبھی محروم نہ رہی. آج یہی وجہ ہے کہ علماء کی ہماری یہاں جماعت موجود ہے. حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم خان صاحب دامت برکاتہم حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. آپ ممتاز فضلائے دیوبند میں ہیں، پرانے علماء میں ہیں، آپ دسیوں کتاب کے شاندار مصنف ہیں. اور میں تو یہ سمجھتا تھا کہ علامہ کمال الدین دمیری کے بعد شاید کسی ماں کے لال نے حیوان پر کوئی کام نہ کیا
لیکن مولانا سے ملنے کے بعد محسوس ہوا کہ حیوان کو مولانا نے انسان بنا دیا. اور ظاہر ہے انسان زمانے طفل میں حیوان ہی ہوتا ہے، ناطق نہیں، مطلق نہیں، لیکن ناطق تو ہے. لیکن حضرت مولانا نے ابھی اسکول کے جس طرح سے شاخیں کھول رکھی ہیں، ظاہر ہے کہ میں اگر ایک لفظ کہہ دوں تو ہمارے اکابر علماء دعاؤں کے ساتھ اسے قبول فرمائیں گے کہ اب ہمارے سماج کو انگلش میڈیم مدرسوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ انگریزی کے ایسے دشمن رہے ہیں کہ کاندھلا میں ایک صاحب تھے، آپ لوگ مسکرا لیجئے تاکہ اپنی رفو کی ہوئی چیزیں بھی نظر آ جائیں، کہ وہ اتنے شدت پسند تھے کاندھلا میں کہ انہوں نے کہا خبردار جو ٹماٹر کسی نے کہا ہے میرے سامنے. کہا صاحب کیوں؟ کہا اس میں ڈبل ٹاٹا ہے تو یہ ٹماٹر، اور ٹماٹر میں سننا نہیں چاہتا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضرت آپ ہی بتائیے ٹماٹر کو ٹماٹر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا لال بیگن کہو. اب یہ بھی ایک شدت بہرحال رہی ہے لوگوں میں، لیکن مسئلہ یہ نہیں رہا ہے. فضلائے دیوبند نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور آج دنیا میں وہ پھیلے ہوئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم دیجئے. اسلام بیٹیوں کو پڑھانے کا مخالف نہیں ہے، اسلام بیٹیوں کو بڑھانے کا مخالف نہیں ہے، اسلام بیٹیوں کو بے حیا بنانے کا مخالف ہے. اور بے حیائی اسکول کی چہار دیواری کا محتاج نہیں ہے. ایک موبائل بند کمرے میں وہ طوفان مچا دے جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. امید کرتا ہوں کہ میں جن لطیف اشاروں سے گزرا ہوں آپ نے اسے ضرور کیچ کیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سلامت رکھے. آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. على كل حال اے اللہ، یہ ادارہ جو مفتی رحیم اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے زیر سرپرستی کام کر رہا ہے اور تعلیمی اور تربیتی میدان میں ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے، اے اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما. ان بچوں اور بچیوں کو اے اللہ مسلم حقیقی اور مومن حقیقی بنا اور ان کو تعلیم و تربیت سے آراستہ فرما. اے اللہ ان کی تمام کوششوں کاوشوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. صلی اللہ تبارک و تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.